ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. جی زکاولہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی زکاولہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان مسلمان کی طرف ڈیفینیشن آف مسلمز. اچھا مزے کی بات زکا بھائی، یہ آپ سن کے بڑے حیران ہوں گے. میں چونکہ ایک چھوٹی سی بات تو آپ شروع میں نہیں تھے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا بات کا، یا آپ نے سنی شروع میں بات؟ جی نہیں، میں نے شروع میں بات نہیں، آپ کی پہلی ویڈیو جو اس پہ تھی نا وہ میں نے سنی ہے، وہ جس میں نے جاوید احمد غامدی صاحب کا ذکر کیا. جی 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 وہی والی. جی وہ والا، ہاں بالکل شروع میں وہی بات کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو مسلمان کی تعریف لکھی ہوئی ہے اس تعریف کی روح سے صرف اور صرف یہ جاوید احمد غامدی صاحب، ان کے فالوور جو زکاولہ سرور صاحب، یہ مسلمان ٹھہرتے ہیں. باقی کو بندہ مسلمان نہیں بھیجتا. جی جی تو جی میں اس کے تو اوپر اس زکا میں بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو اس پہ ایڈ کروں گا کہ اس پہ جماعت احمدیہ بھی نہیں بچتی، لیکن مرزا صاحب بچ جاتے ہیں. مرزا صاحب اٹسال بچ جاتے ہیں، جماعت احمدیہ نہیں بچتی. اچھا وہ اس لیے کہ انہوں نے تو نبوت مستقلہ کے بند ہونے کا جو ہے نا، وہ میں نے آپ کو جو اسکرین بھی بھیجی تھی وہ پیج ایک، تو انہوں نے خود کہا ہے کہ جو نبوت کاملہ ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے آیت ختم نبوت کے نتیجے میں. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ بطور احمدی ان کی اسٹیٹمنٹ کو کتنا سیریس لیتے ہیں. تو مرزا صاحب تو ویسے یہ کہتے ہیں رہے ہیں کہ میں اس نبوت سے انکار کرتا ہوں جو مستقل نبوت ہے. ٹھیک ہے، یہ تو چلو ٹھیک ہے زکریا بھائی یہیں پہ رک جاتے ہیں. یہ آپ پتہ کون سی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ یہ وہ دے رہے ہیں جو جاوید احمد غامدی صاحب اکثر دیا کرتے ہیں. اچھا سنا زکریا بھائی، مزے کی بات سنیں. نہیں، یہ مرزا صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ مرزا صاحب کی نہیں، یہ آپ نے ان کی طرف وہ منسوب کیا، اور یہ جاوید احمد غامدی صاحب بات بیان کرتے ہیں. ان کی میں نے کلپ سنے ہوئے ہیں جس میں وہ پوری تشریحات کرتے ہیں، اور ان کی طرف پھر وہ تصوف کا عقیدہ بھی وہ تھوپ دیتے ہیں کہ سیرۃ المہدی میں یا فلاں جگہ پہ وہ تصوف کا عقیدہ بھی تھا. شروع میں وہ صوفی کے طور پہ آئے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں. اب چونکہ میری وہ ٹارگٹ نہیں ہے، جاوید احمد غامدی صاحب وہ بڑے ایک مہذب انسان ہے، اس لیے میں ان کو کبھی ان کے بارے میں ویڈیو نہیں بنائی. کبھی کبھی چیتا ویڈیو بنائی ہے لیکن زیادہ نہیں بناتا. سنیں آپ میری عرض سن لیں زکا بھائی. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب نے چونکہ نبوت کا انکار کیا بقول آپ کے، اور انہوں نے ختم نبوت کی وہ تشریح کی ہے جو آپ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی جی ایسی جی بالکل ٹھیک. ایسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک مرزا صاحب پھر مسلمان ہیں؟ میرے نزدیک مرزا صاحب نے نبوت کے سلسلے کا انکار کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو آپ غلط ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں میں ان کی بات کروں، اپنی بات نہیں کر رہا. میں ان کی بات کروں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام آپ کے نزدیک مسلمان ہیں؟ ظاہری بات ہے اگر انہوں نے نبوت کا انکار کیا تو اللہ نہیں، کے اگر ایمان کے کو بیٹا لفظ جان. دیکھنا، اگر کے لفظ تو پھر نہیں ٹھیک آتا ہے جب آپ کے انہوں نے کر نزدیک دیا نا. اگر لفظ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے چلے سنیں. ہاں جی مرزا صاحب سنائیے. نے نبوت کے بند ہونے کا اعلان کیا اور وہ آئین پاکستان کی روح سے بھی مسلمان ہے. ٹھیک نہیں، ہے، آئین پاکستان کی روح سے میں نہیں کہہ رہا. دیکھیں میں تو میں تو یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ وہ مسلمان ہیں. انہوں نے انکار کیا ہے اس کا کہ نبوت نہیں ہے. جو مرزا صاحب نے سیلف انکار کر دیا تو ہمارا ان سے اختلاف ختم ہو گیا. اب آپ سے صرف اختلاف ہے. ٹھیک ہے، میں انہی کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہاں پھر انہی آپ سے انہی کے حوالے سے یہ اسٹیٹمنٹ دے. سننے کہا بھائی، اور دوسرا ان سے بولیے گا. انہی کے حوالے سے ٹھیک پھر یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ چونکہ مرزا صاحب نے نبوت کا بقول آپ کی انکار کیا ہے، ختم ہاں جی نبوت کا انکار کیا. اقرار کیا ہے، اور ان معنوں میں جن معنوں میں قرآن کہتا ہے. یہ آپ کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے. اب میری آپ انڈرسٹینڈنگ کی نہیں. آپ انڈرسٹینڈنگ کے مطابق میری بات سن لیں پھر بولیے گا، ٹھیک ہے کیونکہ ٹھیک مجھے ہے لگتا ہے کہ آپ کی ٹھیک ہے طرح زوال آدھی بول رہے ہیں آپ. ہاں جزاک اللہ. آپ نے یہ بات بیان کرنی ہے کہ مرزا صاحب بقول آپ کے انہوں نے ختم نبوت کا اقرار کیا ہے، اور نبوت مستقلہ اور جو کاملہ نبوت ہے اس کا انہوں نے بندش کا اعلان کیا ہے. اور اب چونکہ وہ قرآن نے جس ختم نبوت کا اقرار کیا وہ آپ کے بقول انہوں نے اسی کا اقرار کیا، تو پھر تو اختلاف ختم ہوگا جو کہ آپ نے بیان فرما دیا. یعنی پھر زکاولہ سرور صاحب یہاں پہ موجود ہیں، پھر ان کے نزدیک مرزا غلام احمد صاحب قادیانی وہ مسلمان ثابت ہوتے ہیں. جی زکا صاحب اونچا بولیے گا. نہیں آپ مجھے نہیں سمجھ چاہتی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟
جی ٹھیک آ رہی ہے آواز آپ کی آتی ٹھیک ہے کم آتی تھوڑا اونچے بولیں گے تو صحیح ہے اچھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے مرزا صاحب نے ختم نبوت کی آیت کی یہی تشریح کی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت بند ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ان کے اوپر جو ختم نبوت کے حوالے سے فتویٰ نہیں لگے گا، اور انہوں نے جو آپ کے اوپر فتویٰ لگتا ہے انہوں نے خود لگایا، انہوں نے کہا کہ جو شخص بھی اس مستقل نبوت کو جاری مانے گا وہ تو کافر ہو جائے گا اور بے دین ہو جائے گا۔ یہ مرزا صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ غلطی پر ہیں، اتنی غلطی پہ شاید مرزا صاحب بھی نہیں تھے، تو دیکھیں نا وہ ہمارا تو ان سمجھ سے بات نہیں اختلاف آپ کو ختم ہو دیکھیں گیا۔ زکا بھائی دیکھیں میں اتنا آسان صاحب سے سوال کیا ماشاءاللہ پڑھے لکھے آپ ہیں کہ ایسا بھی نہیں کہ آپ کو اردو سمجھ نہ آئے، میں نے سمپل سے آپ سے بات کی ہے، مرزا صاحب نے کیا عقیدہ رکھا وہ آپ سمجھ گئے، آپ نے انڈرسٹینڈ کیا نا، آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اسی انڈرسٹینڈنگ کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے آپ سے سوال کیا کہ اس ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہوئے مرزا غلام احمد صاحب، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی آپ کے بقول مسلمان ہے یا نہیں ہے، سمپل سی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جو شخص ختم نبوت کا منکر نہیں ہے وہ مسلمان ہی ہے۔ نہیں یہ غلط بات ہے، یہ پھر غلط آپ نے اچھا بات، دو مرزا شخص صاحب دو چلے جی، نہیں ابھی چلے دو جی شخص کی بات مسلمان، دیکھیں زکا بھائی مجھے ٹھیک سمجھ ہو نہیں گیا آ جی، رہی کہ آپ مسلمان بول ہے، جواب کیوں دے رہے ہیں، مسلمان ہے، ٹھیک ہے جی، اوکے یہ آگے جملہ بڑھیں۔ دوبارہ بولیے۔ میں یہ کہتا ہوں کیونکہ مرزا صاحب ختم نبوت کے منکر نہیں ہے اور وہ نبوت کے سلسلے کو بند مانتے تھے تو وہ مسلمان ہے۔ جی آگے چلیں۔ جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر دے۔ اب یہ یہاں پہ زکا اللہ سرور صاحب نے جو کہ جاوید احمد غامدی صاحب کے پیروکار ہیں، انہوں نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ان کے بقول مسلمان ہیں۔ اب ہمیں سب سے پہلی بات کی وضاحت تو یہ کر دوں کہ ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ بھیا یہ اب زکا اللہ صاحب نے کہہ دیا تو کیونکہ اب وہ مسلمان ہوئے پہلے نہیں تھے معاذ سر اللہ۔ دیکھیں آپ ایسے نہ کریں، بات یہ ہے کہ آپ اپنی بات نہ کریں، آپ غلطی اپنی پہ نہیں ہیں۔ کر رہا میں اپنی نہیں یار میں اپنی نہیں کر رہا اپنی نہیں کر رہا ٹھیک ہے، اپنی نہیں کر رہا ٹینشن نہ لے سکا بھائی، اپنی جب کروں گا مجھے روک دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی میں مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات کیونکہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، ہمیں سے مراد کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب ختم نبوت کے منکر ہیں، یا مرزا صاحب نے یہ کیا ہے، یا مرزا صاحب نے وہ کیا، اب ان کی اپنے مسلمان بھائی یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے جناب ختم نبوت کا انکار کیا ہے اور اقرار کیا ہے، اور قرآن نے جن معنی میں کہا ہے ان معنی میں انہوں نے مانا ہے۔ اب اصل میں اختلاف ان کا یہ ہے کہ اختلاف یہ ہم سے کر رہے ہیں، وہ اختلاف یہ ہم سے یہ کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے چونکہ جس نبوت کا انکار کیا ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں اور ان جی کو جی، ہم نبی مان رہے ہیں، اور جب ہم ان کو مان رہے ہیں تو ان کے بقول ہم اب ایک نبوت کا اضافہ کر رہے ہیں، اور جب نبوت کا اضافہ کیا ہے تو ان کے نزدیک ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اور آئین کی روح سے بھی مسلمان نہیں ہیں۔ جی آپ مرزا صاحب کی روح سے بھی مسلمان نہیں بنتے۔ وہی نا میں نے شروع میں یہ بات کر دی ہے نا زکا ٹھیک ہے، بھائی، شروع میں یہ بات میں نے کر ٹھیک ہے، دی ہے، ٹھیک آپ ہو کی گیا۔ بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات میں نے کی ہے۔ اب گویا مسئلہ یہ رہ گیا کہ مرزا صاحب نے ختم نبوت کا جو معنی مفہوم یا تشریحات کی، یا ان کا اپنا عقیدہ کیا تھا ختم ہاں نبوت ٹھیک ہے، کے بارے میں، کہ جی نبی جی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یعنی کس قسم کا آ سکتا ہے، ذلی بروزی تشریحی غیر تشریحی مستقل غیر مستقل کس قسم کا آ سکتا ہے، یہ ہم بانی جماعت احمدی کے تحریرات سے حل کرتے ہیں۔ اب چونکہ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا جو انہوں نے بیان کر دی ہے، اب رہ گیا دوسرا مسئلہ۔ جی زکا بھائی اب دوسرا مسئلہ یہ بتائیں کہ مرزا صاحب کی کوئی ایک ایسی تحریر بتا دیں، کوئی ایک ایسی تحریر مجھے سکرین شیئر کرنے کا بھی آپ کو اجازت ہے، جس میں بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے نبوت کی ہر قسم کو بند کیا ہے، یعنی نبوت کی تمام قسمیں بند ہے، کسی قسم کی نبوت کھلی نہیں ہے۔ اور دوسری زکا بھائی متکلم کی تشریح قابل قبول ہوگی، نہ آپ کو لقمہ قابل قبول ہوگا نہ ہی میرا لقمہ قابل قبول ہوگا۔ متکلم نے جو تشریح کی ہے اوکے ہم ہو گیا، اس کی تشریح جی اوکے ہو گیا سر، ہاں۔ اب ٹھیک، یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے دکھانا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اپنی ہر قسم کی نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو بند مانا ہے، ہر قسم کی نبوت، ہر قسم، جی یہ جی، بات یاد رکھیے گا۔ دیکھیں اب آپ میری بات سنیں، جلیل اللہ بھائی جی آپ بھی اس میں تھوڑا خیال کریں جی جی کہ ایک نبوت ہے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے میں کہوں کہ جلیل اللہ بھائی چاند نکلا ہوا ہے تو چاند سے کیا جی مراد ہوگا؟ چاند سے چاند مراد سے کیا چاند ہوگا؟ مراد ہوگی، چاند ہی مراد ہوگا نا، بالکل یہاں پہ چاند یہ مراد بتانا ہوگی۔ نہیں پڑے گا کہ کوئی 2 چاند ہے 3 چاند ہے، ٹھیک ہے۔
زبان میں ہم جس چیز کا اظہار کرتے ہیں، اگر میں چاند سے مراد کسی اور کو لوں، مثلا میں چاند سے مراد کسی خوبصورت چہرے کو لوں، تو میں صرف چاند نہیں کہوں گا، میں ساتھ ٹھیک اس ہے، خوبصورت چہرے کا نام بھی لوں گا۔ نام لیکن بھی لیں اگر گے۔ میں ٹھیک ہے، اگر میں صرف چاند کہوں تو پھر مجھے اس کی وضاحت نہیں کرنے کی بھی ضرورت پڑے گی، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ میں چاند کا ہی ذکر کر رہا ہوں، اسی کا جو آسمان پہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہی جب اب میں ساتھ ہم میں کچھ چیز کی اضافت میں کر دوں، اگر آپ چاند کہیں کسی اور کو اور ساتھ آپ اضافت نہ کریں تو پھر چاند سے مراد وہی ہوگا۔ چاند سے مراد وہی ہوگا جی، اسی طرح ہی۔ اگر وہ اضافت کر دیں گے تو مطلب ہوگا کہ آپ چاند سے مراد یہ بھی لے رہے ہیں۔ ہاں جی، اب ہاں جی، یہ یہ ہے کہ یعنی متکلم کی بات ہوگی نا، آپ نے ایک بات کی متکلم ہے کی، تو تشریح کرنے کا بھی آپ کو حق ہے۔ جی جی، نہیں آپ نے اچھی ہاں تشریح جی، کی ہے۔ فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ اسی طرح ہی مرزا صاحب نے نبوت، دیکھیں نبوت کا جب ہم خالی نبی کہیں گے نا، دیکھیں خالی زکا نبی بھائی کہیں گے، سنیں، زکا بھائی سنیں، بس سنیں۔ یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، آپ وہ حوالہ دکھائیں اسکرین پر لے کے، ہم اسکرین آپ نے شیئر کی ہے ایک منٹ کے، ہاں یہ میں جی نے کی شو ہوئی ہے کر میں دیا۔ نے، جی میں نے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا؟ جی جی میں نے او شیئر یار کی ہے۔ ایک بڑا رولا بن گیا جی، او ایک منٹ رکے یار، ایک منٹ رکے گا، ایک منٹ رکے گا۔ او یار، کیا ہوا؟ وہ آپ نے نمبر وہاں پہ شیئر کیا ہوا تھا، وہ بھی اسکرین پہ چلا گیا ہے۔ کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ، چلے ٹھیک ہے پھر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں اس سے، چلیں ٹھیک ٹھیک ہے، ہے۔ اوکے۔ چلے یہ جناب میں نے آپ کو یہ چیز شیئر کی تھی، آپ نے دیکھی تھی؟ جی جی میں نے یہ دیکھی تھی، میں نے پڑھی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں مجھے مرزا دیکھیں نا، صاحب کیا، سنیں زکا بھائی جی سن لیں، مجھے یہ پیپر نہیں چاہیے، مرزا صاحب کی کتاب نکالیں، مرزا صاحب کی کتاب سے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ نبوت کی تمام قسمیں بند ہو چکی ہیں، بس دیٹس اٹ۔ یہ مرزا صاحب کی تفسیر ہے، نہیں، یہ تفسیر تو یہ آپ نے ازیوم کی ہے نا، مرزا صاحب کی کتاب نکالیں، کتاب سے نہیں نکالیں حوالہ۔ نہیں نہیں، اچھا تو میری بات سنیں، اس میں دیکھیں یہ ایک منٹ ذرا، مجھے تھوڑا سا اس میں اس بک کو بھی اوپن کر دوں گا، میرے واٹس ایپ میں پڑی ہوئی ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، انہوں نے 5 نمبر پہ کہا ہے کہ میری نبوت وہ نبوت نہیں جو مستقل نبوت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی مستقل نبی امتی نہیں کہلا سکتا، لیکن میں امتی ہوں، اور یہ صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزازی نام ہے۔ پھر یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ نبوت منقطع ہے جو بلا توسل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور ہر شخص جو اس کا انکار کرے کافر ہو جاتا ہے اور دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ بالکل اس کے ٹھیک ہے۔ علاوہ یہ بالکل آخری میں آخر میں یہ بیان کروں گا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کفر کا فتویٰ جو انہوں نے خود دیا ہے، جی کہ نبوت تامہ کاملہ تامہ جو وحی کے تمام کمالات کی جامع ہے، ہم اس کے منقطع ہونے پر اس دن سے ایمان لاتے ہیں جب سے آیت خاتم النبیین نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نا آپ جو ہے نا یہاں پہ میں ایک جملے کا اضافہ کر دوں کہ آپ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین سے مراد بند ہونا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، جبکہ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ ہم اس کے منقطع یعنی بند ہونے پر اس دن سے ایمان لاتے ہیں جب سے آیت خاتم النبیین نازل ہوئی ہے۔ اب یہ میرے پاس واٹس ایپ پہ وہ ایک اسکرین پڑی ہوئی ہے، میں 1 منٹ ذرا اسکرین سٹاپ کرتا ہوں کہ مجھے واٹس ایپ جی اوپن جی کرنا کر لیں کوئی مشکل نہیں، آپ کر لیں، تو میں پھر ایزی ہے سب سے دوبارہ کرنے، ان ہمارے کی پاس کتاب اوپن کرتا ہوں۔ وہ دوڑ لگی ہے۔ چلے میں کتاب اوپن کرتا ہوں، اتنی دیر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں۔ نہیں نہیں آپ کریں بات، ایک دفعہ بعد آپ کی کمپلیٹ ہو پھر میں کروں گا۔ جی دوستو، جو لوگ یوٹیوب پہ سے دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر، انسٹاگرام، جہاں تک آپ کی اکسس ہے وہاں تک اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ سکے، اور ساتھ انشاءاللہ تعالی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ احمدی حضرات مرزا صاحب کی کتابوں پر بات نہیں کرتے، مرزا صاحب کی کتابوں سے یہ بھاگتے ہیں، ان کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ایک وہ ہے، وہ سمجھ لیں وہ اس میں خالی جگہ پر کر لیں آپ خود ہی، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں کر سکتے۔ اب ہم باقاعدہ طور پہ مرزا صاحب کی کتاب کے اوپر ہی بحث کر رہے ہیں، اور کتاب نہیں کتابوں کے اوپر بحث کر رہے ہیں، اور جملہ کتاب، اس میں کوئی بھی کتاب آ سکتی ہے، اس میں جلد اول بھی آ سکتی ہے، جلد 23 بھی آ سکتی ہے، 23 کے اندر کوئی بھی آ سکتے ہیں، ملفوظات کے حوالے آ سکتے ہیں، مکتوبات کے حوالے آ سکتے ہیں، کوئی بھی حوالے آ سکتے ہیں۔ تو ہم خدا کے فضل و کرم سے، زکا بھائی جب ہو جائے تو بول لیجیے گا، ہم خدا کے فضل و کرم سے کبھی بھی کسی بھی طرح کسی میں میدان میں بانی جماعتی ہم دیکھ کر دفاع کرنے سے دریغ نہیں کرتے، ہم بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ ہم بار بار کتابیں کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں، یہ پڑھیں،
یہ ایسی باتیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نہیں پڑھتے، آپ عوام کو نہیں سناتے، آپ عوام کو نہیں بتاتے، آپ ہمیشہ ان سے آنکھیں چراتے ہیں اور عوام کو بھی آنکھیں چرانے کا کہتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے جماعت احمدی کی ویب سائٹ کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے تاکہ کوئی لوگ اس کو پڑھ نہ سکیں، لوگوں کی رسائی اس تک نہ ہو، وگرنہ جتنے دعویٰ اور جتنے آپ الزامات جماعت احمدی کے لیے منسوخ کرتے ہیں اگر واقع تنازع سے ہوں تو لوگ تو فاتح احمدیت کو چھوڑ دیں، ایک لمحے کے لیے دیر نہ کریں اور آپ جگہ جگہ کہیں آؤ قادیانی مناظرہ کرو، چھڑ نالتا دو، کوئی پابندی نہیں، آئے کریں مناظرہ۔ اب یہ مناظرہ اس لیے نہیں کرتے، پابندی اس لیے نہیں ہٹاتے کیونکہ ان کو پتہ کہ جو یہ دعوے کرتے ہیں، جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں، ان کا حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ حقیقت ہی نہیں ہے۔ جی جری اللہ صاحب، آپ کے پاس ان کی تفسیر ہے مرزا صاحب کی؟ اصل میں نے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کی تھی، اس پہ کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ نہیں کی تھی، تو وہ ہو رہی ہے ابھی جو ہے نا کمپیوٹر کے واٹس ایپ پہ۔ تو کون اگر سی آپ کے تفسیر کی کون پاس سی ہے جلد ہے؟ ان کی تفسیر جو مرزا صاحب کی تفسیر ہے، مرزا صاحب کی تفسیر کی کون سی جلد ہے؟ یہ سورۃ الاحزاب جس میں ہے خاتم النبیین کی صورت تفسیر، العذاب جس میں میں چیک کرتا ہوں، شاید میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہے، رکیے گا دیکھیں میں میرے بھی پاس چیک ڈاؤن کر لوڈ لیتا ہوں، ہو رہی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چیک کر اصل لیتے میں ہیں۔ نے موبائل میں پڑھی تھی، ویسے فضل صاحب اگر اس پہ تبصرہ فرما دے جو انہوں نے پیج دیکھا ہے تو، کیونکہ یہ جی جی، کہتے تھے فضل اس کا صاحب کو بھی مطلب ہم موقع دیں گے انشاءاللہ، وہ بھی بات کریں گے، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کو بھی ہم موقع دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی تو پیج پڑھی کوئی بھی نہیں، ابھی تو آپ نے اپنی وہ جو ہے وہ جو مطلب چیزیں لکھی ہوئی سیدھا سیدھا، ابھی انشاءاللہ ہم عوام کے نہیں، وہ سامنے اصل پیج لکھا کے اس کے اوپر میں نے بات کریں گے۔ تفسیر پڑھی ہے، پوری تفسیر اس میں جو ان کی تھی نا خاتم النبیین پہ، میں نے پوری پڑھی ہے، تو یہ میں نے موبائل سے تیار کیا تھا، چلیں کوئی کمپیوٹر پہ مسئلہ ڈاؤن نہیں، آپ لوڈ نے ہو یہاں رہی ہے سے کیا تو انشاءاللہ، کوئی ابھی ہو مشکل نہیں جاتی ہے، ابھی ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، میں یہاں سے نکال رہا ہوں، میں کوشش، ہاں میرے پاس ہے یہ، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی، میں اسکرین شیئر کرتا ہوں دوستو، مجھے بتانا آپ نے کہاں سے پڑھنا، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہو گیا جی، یہ آتا ہے جی سورہ احزاب، کہ علی ما کان محمد نبا آدم، یہ ہے جی 683، جی جی 683 پہ جاتے ہیں جی۔ جی اللہ جی نکل آیا جی، بولے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں مزید زوم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے آپ؟ یہ مرزا صاحب کی اپنی تفسیر ہے نا؟ جی مرزا صاحب کی تفسیر، یہ تفسیر حضرت مسلم صاحب نے چھپی ہوئی ہے، یہ حضور نے خود نہیں لکھی بلکہ حضور کی مختلف کتابوں سے اکٹھی کر کے اس کو تفسیر کا ہاں نام ہاں دیا ٹھیک گیا ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی یہ باقاعدہ تفسیر حضرت مسیح اسلام حضور کی کتاب نہیں ہے، جری بھائی اس کو نا وہ زوم لیکن یہ کر دیں ترجیحات تھوڑا جہاں سا پہ ہیں یہ اور۔ حضور کی اپنی ترجیحات۔ یہ دیکھیں نا، اس میں بھی یہ جو پیج آپ کے ساتھ کھلا ہے، جی جی اس میں کہتے ہیں یہ نبوت جس کا ہمیشہ کے لیے سلسلہ جاری رہے گا نبوت تامہ نہیں، بلکہ جیسے میں بیان کر چکا ہوں وہ صرف ایک جزئی نبوت ہے جو دوسرے لفظوں میں محدثیت کے اسم سے موسوم ہے، جو انسان کامل کی اقتداء سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ نبوت مستقلہ کا، نبوت تامہ یعنی نبوت کاملہ کا انکار کر رہے ہیں مرزا صاحب اس یہ آیت کے توضیح ضمن میں۔ مرام روحانی قلم کی جلد نمبر 3 میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اور بھی ہے، آپ تھوڑا نیچے جی سکرول جی ڈاؤن آگے کریے، چلتے اس ہیں، میں کوئی میں اتنی ویسے ساتھ وضاحت کر رہا ہوں، آگے چلتے ہیں، آگے کروں، یہ نہیں آگے پیج۔ اب آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ پس جان لے اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت ہے کہ نبی محدث ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اس محدث کی تشریح بھی آگے چلتے ہیں، آگے مجھے بتاتے جانا آپ نے کہاں جانا، یہ توضیح مرام ہی آگے بھی مجھے بتانا آپ نے کہاں کون سے صفحے پہ جانا ہے، میرے یہ بھی پاس آگے کیوں ممکن تھا کہ خاتم النبیین کے بعد کوئی اور نبی اسی مفہوم میں تام اور کامل کے ساتھ جو نبوت تامہ کی شرط میں سے آ سکتا ہے، یہ مجھے بتاتے جانا ہے آپ نے کہاں سے پڑھنا اور کہاں سے نہیں پڑھنا، کیونکہ آپ نے مکمل پڑھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تھوڑا ڈاؤن کریں اسے، جی تھوڑا ڈاؤن کر سا لیتے ہیں، نیکسٹ۔ یہ عدالہ ہم تیسری جلدی ہے۔ یہ دیکھیں نا، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ
وہ نبوت تامہ کا انکار سنیں کر رہے ہیں میں مرزا چھوٹی سی صاحب۔ بات کرتا ہوں تاکہ نا عوام وہ جو ہے نا بات کم وقت میں ہو جائے. دیکھیں میں آپ بات بتاتا چلوں، کیا نام ہے آپ کا زکا بھائی، کہ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو ہے نا وہ حضور کی جملہ کتب سے اٹھائی گئی ہیں. مثلا حضور نے اگر خاتم نبوت کی تشریح ازالہ اوہا میں کی ہے، فتح اسلام میں کی ہے، توضیح مرام میں کی ہے، یا مسلح میں کی ہے، تحفہ گل جہاں بھی کی، جہاں بھی کی ہے نا ان کو اکٹھا کر کے یہاں یکجا کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، اکٹھا کر دیا گیا ہے. اب حضور کی جو باقی کتب ہے نا ان کا میں نے اچھی طرح سے مطالعہ کیا ہے الحمدللہ. تو گویا یہاں پر جتنے بھی اقتباسات ہیں، تحریرات ہیں، ان کا میں نے مطالعہ کیا ہے. اب میں آپ سے چونکہ عوام کا وقت چونکہ پہلے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، تو مجھے ایک تو وقت کی قید نہیں ہوتی کہ بھائی 4 گھنٹے ہو گئے، وہ ایٹا لمبا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عوام جس نے سننا ہوگا وہ بعد میں بھی سننا گی، جس نے نہیں سننا اس نے ابھی بھی نہیں سننا. تو میں یہ کہنا چاہ جی رہا جی تھا، اصل مقصد مدعا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ مجھے ایگزیکٹ وہ حوالہ بتائیں جس میں بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نبوت کی تمام قسمیں بند ہو چکی ہیں، ہر اچھا قسم کی یہ دیکھیں، نبوت بند ہو چکی ہے. یعنی بات جو بات جاوید بات یہ ہے، محمدی صاحب کو جو آپ کا عقیدہ اور مدعا ہے نا کہ بعد از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذلی بروزی امتی تشریح غیر مستقل ہر قسم کے نبوت بند ہے، آپ کا یہ صاحب عقیدہ ہے نا، میں یہی جی جی عقیدہ آپ نے ہر طرح مرزا کی، صاحب کی اصل کسی میں کتاب سے دکھانا ہے. اصل یہ میں آپ کو اس میرا اپنی شروع میں اسٹیٹمنٹ، جو ہمارا میں وہ اپنی تھا. اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں، بات سنیں، میں جی اپنی اسٹیٹمنٹ جی دیتا ہوں کہ جی دیکھیں جی نبوت وہی ہوتی ہے جو نبوت کاملہ ہوتی ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. جی جی بات تو سنیں، یہ ذلی اور بروزی نبوت تو قرآن میں کہیں بیان ہی نہیں ہوئی، قرآن و سنت دیکھیں میں. قرآن میں میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ڈبل چیز ہو گئی. اس حوالے سے جو مرزا صاحب میں عرض بات کرتا کر ہوں رہے ہیں وہ یہ تو زکا بھائی صرف، ڈبلنگ ہو رہی ہے. اوکے 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 ٹھیک. ڈبلنگ یہ ہو رہی ہے کہ ایک طرف ہم بحث کر رہے ہیں مرزا صاحب نے کیا مفہوم نکالا ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ذلی بروزی قرآن نے ڈسکس نہیں کیا. قرآن نے ذلی بروزی ڈسکس نہیں کیا، یہ الگ موضوع ہے. مرزا صاحب نے نبوت کی قسم بیان کی ہے، یہ الگ موضوع ہے. ابھی چونکہ زیر بحث یہ تھا کہ مرزا صاحب نے نبوت کی ہر قسم کو بند کہا ہے. اگر کہا ہے تو وہ حوالہ دکھائیں. آپ کہہ رہے ہیں ذلی بروزی قرآن نے نہیں کہا. ابھی ہم قرآن کی بات تو نہیں کر رہے تھے، ابھی ہم صرف اور صرف مرزا صاحب کی کتابوں کی بات کر رہے تھے. اب جب مرزا صاحب کی کتابوں سے ذلی بروزی نبوت کا جواز ملے گا، پھر ہم اس ذلی بروزی نبوت کو قرآن سے دیکھیں گے جی قرآن بیان کرتا یا نہیں کرتا. سمجھ آئی بات؟ یہ جو ذلی نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے یہ دیکھا نا، اسی میں انہوں نے کہا کہ جس کو دوسرے لفظ میں محدثیت کہتے ہیں، اس کی آگے وضاحت بھی کر اور دی ہے نا. وہ اتباع، اور اوپر ابھی توضیح دیکھیں نا مرام میں بھی فنا، ہر محدث نبی ہوتا، ہر نبی محدث ہوتا ہے. اوپر وہ وضاحت نہیں کی آپ کو دکھائی ہے وہ توضیح سر مرام سے. یہ اور اس کے یہ آگے پھر یہ وضاحت، وہ اس نبی کے آگے نہیں. پھر سنیں زکا بھائی سن لیں. میں چونکہ بار بار جی جی روک آپ کو اس لیے رہا ہوں تاکہ موضوع کسی کوئی اور مسئلہ طرف نہ نہیں. چلے جائے اور عوام کا وقت ضائع نہ ہو. میں اس لیے معذرت کے ساتھ میری ٹھیک ہے. بات کو آپ یہ نہ سمجھے گا کہ میں آپ کو بولنے کا موقع نہیں دے رہا. میں یہ چاہ رہا تھا اور ہمارا چونکہ یہ مقصد تھا شروع میں گفتگو کا کہ آپ نے یہ حوالہ دکھانا کہ مرزا صاحب نے ہر قسم کے نبوت کی بندش کے اقرار کیا ہے. اب چونکہ ذلی بروزی کی آپ بات مان گئے ہیں کہ حضور نے کیا ہے، اور ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے. قرآن سے ثابت نہیں ہے الگ موضوع ہے، مرزا صاحب نے لکھا نہیں لکھا الگ موضوع ہے. ہمارا یہ تھا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا، تو آپ نے بھی دبے لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے ذلی بروزی نبی کا. بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے نبوت کاملہ کو خاتم النبیین کے تحت بند کیا ہے، یعنی کہ اس نبوت کو جو قرآن والی نبوت ہے. اب تو یہ جو یہ فنا آپ فی کہہ رہے ہیں، یہ الرسول، دیکھیں نا سنیں، جو قرآن جی والی میں کہہ نبوت رہا ہے ہوں، یہ آپ کے الفاظ ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، یہ جو فنا فی دیکھنا الرسول دیکھیں اور زکا ذلی، بھائی اور سنیں، اب زکا مجھے بھائی سنیں. مجھے بات لیکن مکمل اب میں کرنے دیں. یہاں پہ جی اپنی بتائیں. تشریح سنیں زکا بھائی معذرت، میں آپ کو روک اس لیے رہا ہوں تاکہ وقت نہ جائے اور کئی اور بات نہ جائے. میں نے یہاں پہ آپ کے الفاظ نہیں سننے، آپ نے یہاں پر میرے الفاظ نہیں سننے. مرزا صاحب کی کتاب سامنے کھلی ہوئی ہے، تفسیر حضور کی پوری کھلی ہوئی ہے. حضور کی آپ نے یہ تشریح سے دکھانا ہے، کیونکہ آپ کو میرا جو مین وہ جو ہے نا پوائنٹ وہ یہی ہے. ہمارا آج کا جو مناظرہ ہے، ہمارا آج کا جو گفتگو ہے، جو طریق ہے گفتگو کا، وہ یہی ہے کہ مرزا صاحب نے کیا معنی دی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کے الفاظ ہیں، تو میں نے آپ کے الفاظ تو نہیں سننے. اچھا یہ جی جو فرمائیے. سامنے اسکرین اتنی دیر سے اوپن ہے، ٹھیک ہے، جی اس میں بھی تو مرزا صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ اس کی خاتم وضاحتیں دوسری جگہ النبیین. موجود ہیں، متکلم کی تشریح موجود ہے. آپ نے آپ فرمایا کہ چلے متکلم کی تشریح قابل ایک قبول ہے. کام کرتے ہیں، دیکھیں ایک کام کرتے ہیں، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا، دیکھیں آپ کے ساتھ سٹریم تو چل رہی ہے لیکن میرے واٹس ایپ پہ کتاب ڈاؤن لوڈ میرا خیال تھا ہو نہیں رہی. آپ کون سی کتاب ڈاؤن لوڈ یہی ہے، کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہی تفسیر ہے لیکن وہ کمپیوٹرائزڈ میں ہے، اور ہاف میں عربی اور ہاف میں جو ہے نا وہ اردو میں ہے.
यही अच्छा तफसीर है। कंप्यूटराइज्ड हुई है, एक मिनट ठीक मैं है, चेक करता हूँ, अगर मुझे मिलती है मैं जरा चेक करता हूँ, मैं मोबाइल पे चेक करता हूँ। ठीक है जी, मैं साथ कोशिश करता हूँ कि आपकी मुश्किल आसान होता कि आप, मेरे ख्याल आपने वहां से हवाला देखा हुआ है तो ये आसानी रहेगी, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, चले जी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ डाउनलोड करूँ और मैं आपको दिखाऊं। अच्छा जी, एक मिनट रुकिएगा जरा। अभी देख लेते हैं जी, अभी 1 मिनट में हल हो जाएगा मसला इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा जी, अच्छा जो आपने जिल्द डाउनलोड की हुई है वो कौन सी जिल्द है? वो छठी जल्द का, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। एक मेरे चेक कर पास ले आ रही जरा। है, अच्छा वॉल्यूम 6, वॉल्यूम वॉल्यूम 6। 6, ठीक हो गया जी, वॉल्यूम 6 है। अभी 1 मिनट में मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी आप इधर तक कोशिश करें कि यहीं से देखें, यहाँ से देखें, मैं चेक कर रहा हूँ, कोशिश करें यहाँ से पढ़ने की, इंशाल्लाह अभी तक अभी जो है ना वो मसला हल हो जाएगा। अच्छा ज़कात भाई देखें, मैं चूंकि अर्ज कर रहा था पहले भी एक बात आपके सामने रखी थी कि जो मिर्जा साहब ने बात की है ना जिल्ली की बरूजी की, उसकी दिल कुरान से मिलती है या नहीं मिलती वो एक अलग मौजू है, वो बात का हाँ मौजू। जी, मसलन ठीक मैं है ना कहता हूँ जी। जी, मैं कहता हूँ एक बात है कि मिर्जा साहब ने लिखा है जी अल्लाह ताला एक है, ठीक है जी। अब अल्लाह ताला एक है क्या मिर्जा साहब ने लिखा है? अगर तो मिर्जा साहब ने लिखा है तो मामला हल हो गया। अब कुरान क्या कहता है अल्लाह एक है या नहीं है, वो कुरान से दूसरा मौजू हो जाएगा। अगर कुरान नहीं कहता तो फिर मिर्जा साहब की बात जो है वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन अकीदा उनका वही है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी जी। हाँ जी। तो असल में जिसका अकीदा हो या जिसकी जो बात हो वो उसके तवस्सुत से ही आगे आएगी ना। अब आगे यहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ था बड़ा मजेदार का, आपने उसको मतलब उसको जो है वो सरफ नजर कर दिया। वो उसमें सारी बात वाजह थी, वो तोज़ी मना में लिखी हुई थी, जो आपने खुद ही बताया था, हवाला एक पढ़ाया था, किधर गया, बल्कि मतलब आपने स्क्रीन दिखाई थी। 1 मिनट, मैं वो शेयर कर देता हूँ आपके सामने जी अभी। स्क्रीन अपनी शेयर करें, उसमें एक जुमला था बड़े कमाल का, आप जरा खोलें जरा। ठीक, ये वो एक उस मिनट पर एक एक बड़ा मिनट एक प्यारा जुमला लिखा हुआ था, हुजूर की किताब से लिखा हुआ था, जरा वो शेयर करें, मैं वो दिखाता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर मिनट। दें। जी ये सारा मैंने उनकी किताब से ही लिखा है। जी जी मैं आपके मैं सामने अर्ज शेयर करता कर। हूँ, ठीक है, स्क्रीन ये शेयर आ होगी गया। आपकी, जूम कौन सा करें, इसमें? हाँ जूम करें, हाँ ये लिखा ये हुआ है, उनकी। वो नबूवत मुनक़ते है जो बिला तवस्सुल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और हर शख्स जो उसका इनकार करे काफिर हो जाता है, का, दीन से खारिज हो जाता है। अब ये बिला तवस्सुल से क्या मुराद है? वो उन्होंने ऊपर लिखा है कि हजारों इस उम्मत से मुकालमात और मुखातबात के शरफ से मुशर्रफ मुशर्रफ हुए हुए, हैं, और अंबिया के खसाइस इनमें मौजूद होते रहे हैं। लेकिन अंबिया, लेकिन नबी का नाम नहीं पाया। नहीं नहीं, ये वही बात है ना कि ये मुझे मुकालमा और मुखातबा का शरफ अता हुआ है, इसी का नाम नबूवत है, लेकिन हकीकी नबूवत नहीं। यानी कि वो आगे जो हजूर ने तसव्वुफ वजाहत भी में। तो की है ना, हकीकी से क्या मुराद देखे है? कामिला नबूवत, जो गैर जो मुस्तकिल नबूवत हो। देखे यही नहीं, मुस्तकिल नबूवत जो कहते हैं नहीं है, यानी कि वो नबूवत वो मुस्तकिल ना, नबूवत। हजूर की नबूवत जो है वो मुस्तकिल नहीं, हजूर ने तो खुद वजाहत की है इस बात की। अच्छा, मैंने वो चांद वाली बात पता क्यों की थी? जी वो इसलिए की थी कि जब आप अपने स्टेज से बैठ के नबी का जिक्र करते हैं ना कि नबूवत जारी है, नबी आ सकता है, जी, तो वहां पे आप तखसीस नहीं करते कि ये कुरान वाली हम उस नबूवत का बात कर रहे हैं जो ज़िली और बरूज़ी नबूवत है। आप जस्ट जी। नबूवत की बात हम करते जो हैं जिसको डिस्कस कर रहे हैं सुनने ना वाला। जगह पे डबलिंग, फिर डबलिंग हो गई है। हम जिस बात को जेर बहस लाए हुए हैं वो ये है कि मिर्जा साहब ने खत्म नबूवत की तशरीह क्या की है, हाँ कुरान ने ठीक है। किस किस्म की नबूवत की बंदिश का कहा है, और मिर्जा साहब ने किस किस्म की नबूवत की बंदिश का कहा है, जो दो अलग अलग मौजूआत हैं। इनको अगर हम मिक्सअप करेंगे तो नतीजा कुछ भी नहीं निकलना, समझ नहीं ये आएगी। देखे ना, एक मामला ये जब हल हो हाँ जाएगा तो ठीक है। दूसरा मामला ये खुद ब खुद हल हो जाना है इंशाल्लाह। ये 7 नंबर पॉइंट देखें जरा। जी देख, आसमान के नीचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा हमारा कोई नबी नहीं, और कुरान करीम के सिवा हमारी कोई किताब नहीं, ठीक है। फिर ये 8वां पॉइंट भी देखे। हमारे नबी से वसल्लम खातमुल अंबिया है, और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ना कोई पुराना और ना कोई नया, बिल्कुल ठीक है। ये हजूर की किताबों से में है, एक गलती का जालम में तहरीर है, हमारा इस पे ईमान है, इसकी हजूर ने तहरीरी वजाहत भी तो की हुई है ना। ये यही तो आप पता क्या करते हैं, आप जरीला भाई इसकी वजाहत हजूर, हमने नहीं, नहीं नहीं मैं मुतकल्लम की बात कर रहा हूँ, मैं मुतकल्लम नहीं सर, हूँ, ये तहरीर जिसकी है उसने वजाहत की हुई है। सर मैंने मिर्जा साहब की 3 चीजें किताबें पढ़ी हैं।
ٹھیک ہے آپ نے 3 پڑھے نا، اس لیے آپ نے 3 پڑھی نا اس میں، اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ حضور کی ختم نبوت کی تمام تشریح پڑھیں گے نا سر وہ اب میری ذمہ داری نہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں میری بات جب میری ذمہ داری آپ جب مجھے ذمہ دار بنا رہے ہیں پھر میری بات کو یقین کیوں نہیں کر رہے اور پھر یقین کر بھی کیوں نہیں رہے؟ نہیں بات پتہ اس لیے دیکھیں، یا تو میں مرزا صاحب کی بات کو اپنی طرف سے ازیوم کر کے پیش کروں تو میں مجرم ہوں، یعنی مثال کے طور پہ مرزا صاحب نے ایک تحریر وہاں پہ لکھی ہو اور میں کہوں نہیں ان کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کا یہ مطلب تھا، اور مطلب میں بتا رہا ہوں انہوں نے بتایا ہو، تو یہ تو پھر زیادتی ہوگی. جب ایک مطلب انہوں نے بتا دیا، میں کون ہوتا ہوں کہ وہ مطلب چھوڑ کے کوئی اور مطلب کروں؟ اس لیے یہ ایک مسلمہ اصول ہے میرے بھائی محترم کہ متکلم کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ متکلم کو خود حق حاضر اپنی بات کی وضاحت کرے. جب اس نے اپنی بات کی وضاحت کر دی ہے تو سارے ابہام ویسے ہی ختم ہو گئے ہیں. چلے آپ میرا یہ پیج پڑھ لیں کسی اور دن، یا مجھے پرسنل یا کسی اور دن لائیو سٹریم پہ آ جائیں گے. آپ مجھے یہ ابھی ہم کر رہے ہیں گفتگو، ابھی ہم کر جو رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، اس پہ کر رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں کہ آپ جری اللہ بھائی یہ 8واں پوائنٹ ذرا ہائی لائٹ کیجئے گا. 8واں پوائنٹ یہ لے جی یہ جو اس سے یہ جو نبوت تامہ والی بات کر رہے ہیں نا بار بار، جو ہے وہ نہیں جس میں یہ نبوت تامہ کی بات کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ابہام ہو یا کوئی بھی ایسا نہیں جو اشکال ہو. ہاں آپ کے لیے کچھ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، چلے لیکن کوئی نہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں. بھائی میری بات سنیے گا، میری بات سنیے. مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے نہیں سمجھ آپ کے سامنے یہ چیز، اس لیے میں نے پوری اسائنمنٹ کی ہے آپ کے سامنے. دیکھیں میں نے جو چاند والی بات کی تھی نا، کہ جب ہم نبی کی بات کریں گے، میں جسٹ ایسے کہہ دوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے یا نہیں جاری. اگر میں کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ نبوت جاری ہے، تو جو سننے والا ہے وہ اس سے وہی نبوت زیوم کرے گا جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، جیسے ابراہیم، آدم، نوح، ٹھیک ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. تو مجھے جب آپ اپنا مقدمہ بیان کرتے ہیں تو میں نے آپ کو پرسنلی بھی میسج کیا تھا کہ آپ اپنا مقدمہ جب بیان کرتے ہیں تو آپ اس میں سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ نبوت جاری ہے جی. حالانکہ مرزا صاحب ایسے نہیں کہتے، وہ زور دیتے ہیں کہ نبوت بند ہے، نبوت کاملہ بند ہے. اب وہ جو دوسری نبوت ہے وہ کہتے ہیں وہ تو ایک اعزازی نام ہے، وہ تو مستقل نبوت ہے ہی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مرزا صاحب کے مریدین میں ایک اچھا خاصا طبقہ رہا ہے کہ جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا تھا، اور ابھی بھی شاید ہے وہ لوگ، لاہوری جماعت ابھی بھی ہے، یہ ابھی بھی ہاں جی ہے، ابھی بھی ہے. اچھا جری اللہ بھائی مجھے اجازت ہے 1-2 منٹ بات کرنے کی؟ جی فضل میں ایک منٹ رکیے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں ذرا ایک منٹ رکیے، ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں. جی میں نے تو اگر جری اللہ بھائی کہ اس کے خلاف، ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے کہیں اور بات کی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ میں نے یہ جو اسائنمنٹ ہے اس میں کوئی کمی چھوڑی ہے. میرا خیال ہے کہ میں اور میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے جو کتابیں سینڈ کی ہیں، ہم نے مل کے اس کے اوپر اسائنمنٹ تیار کی ہے. دیکھنا وہی تو عرض ہے کہ ایک طرف آپ مان رہے ہیں، ایک طرف آپ نے مانا ہے اور آپ نے تسلیم کیا ہے کہ جو نبوت ہے وہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ امت وہ ذلی اور بروزی نبوت کے دروازہ ہے وہ کھلا ہے، سیرت صدیقی جس کا نام ہے. سر یہ ایک طرف آپ مان رہے ہیں اور پھر دوسری طرف یہ بھی سن لیں، ٹھیک ہے، وہ سن قرآن لیں والی نا، نہیں ہے سن نا، لیں. وہ قرآن سے دوسری باہر طرف پھر والی آپ ہے. کہتے ہیں کہ جی اس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے. وہی نا، نہیں، وہ تو رونا پھر قرآن سے. دیکھیں سن لیں زکا بھائی، آپ ڈبلنگ کرتے ہیں، ڈبلنگ نہیں ہے، ڈبلنگ درست نہیں ہے. ایک کتاب میں آپ نے فرمایا شروع میں، ایک ہمارا مقدمہ جو چلا وہ یہ چلا ہے کہ آپ نے مجھے پرسنل میسج بھی کہتا کہ آپ مرزا صاحب کا مقدمہ پورا نہیں کرتے، یعنی آپ وہ بات نہیں بیان کرتے جو مرزا صاحب نے کی نہیں ہے، آپ تو اپنی طرح سے بات بیان کرتے ہیں، گویا آپ اپنا ختم نبوت کا عقیدہ ٹھیک بیان نہیں کرتے. اب سمجھ شریف میں جو آپ کی بات آئی ہوئی ہے وہ یہ آئی ہوئی کہ جو جاوید احمد غامدی صاحب نے ایک بات بیان کر دی ہے وہ یہ کر دی ہے کہ جو مرزا صاحب آخری وقت تک نبوت کے انکاری رہے ہیں اور انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور انہوں نے جو بات بیان کی ہے چونکہ وہ آپ کے لیے حجت ہے یا جو بھی ہے، آپ اس کو معتبر مانتے ہیں یا نہیں مانتے، تو آپ وہی بات بار بار بیان کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے صرف 3 کتب کا مطالعہ کیا ہے مرزا صاحب کی، حالانکہ حضور نے جا بجا اپنی کتابوں کا وہ جو ہے وضاحت کی، اپنی باتوں کی وضاحت کی ہوئی ہے. جب حضور نے وضاحت کی ہے پھر ہمیں حضور کی وضاحت
لینی چاہیے. اپنی مضامین کی حکمت تشریح کیا ہے؟ تو ختم نبوت کی کیا تشریح ہے، یہ الگ ہوا ہے. یا پھر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ مرزا صاحب نے چونکہ ذلی بروز نبوت کا اقرار کیا ہوا ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن اس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے، تو قرآن سے بات کرتے ہیں. میری بات سمجھ آئی ہے؟ آواز نہیں آ رہی. زکا بھائی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. کسی اور دوست کو آ رہی ہے ان کی آواز؟ نہیں آ رہی. ان کا سوری یار تھوڑا اب ٹھیک مائک ہے. میں نے خود ہی لگتا ہے مائک میوٹ کیا تھا. اچھا نہیں میں نے کیا تھا، میں نے کیا تھا مائک آپ کو میوٹ میں نے کیا تھا، لیکن پھر مجھے لگا کہ آپ کر لیں گے انمیوٹ، تو آپ کی اسکرین اوپر تھی، آپ کو پتہ نہیں چلا. اچھا جو باتیں کی ہے نا انہوں نے باجدی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ان سے منسوب ہے، ٹھیک ہے، یا وہ جو تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے، یا ایسے دوسری کتابیں ہیں، یہ تصوف کے بزرگ جو ہے وہ ذلی بروزی ٹرموں کو اپنے لیے استعمال کیا کرتے تھے. یہ ان کی روٹین تھی، آپ جانتے ہیں. ابن عربی ہے، بہت سارے بزرگ ہیں جو جیسے ہم ذل الہی کہہ دیتے ہیں کسی کو، تو ہم یہ تھوڑی نہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا خدا کہ میں بن ذلی گیا. نبی ہوں، کنہوں نے؟ بزرگان انہوں نے تو اس سے بھی، وہ تو ذلی نبی کیا، وہ تو کہتے تھے خدا مجھ سے بولتا ہے، خدا میرے اندر سے نہیں بولتا خدا ہے. مجھ یہ سے جو بولتا ہے، نہیں یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ذلی بروزی نبی کہا ہے بزرگان نے؟ بہت سارے بزرگان کے بارے میں نے اس حوالے سے آپ کی کتاب ہے نور الہدا، ریسنٹلی اس کو پڑھا. اس میں انہوں نے ذلی بروزی کا جتنا مقدمہ بیان کیا ہے وہ سارا تصوف سے کیا ہے، صوفیاء سے بیان کیا میں ہے. یہ دیکھنا میں عرض کرتا ہوں، آپ نے ایک بات بیان کی ہے کہ بزرگان جو تھے وہ اس طرح کی ٹرمز استعمال کرتے تھے. انہیں جی بزرگان جی کے حوالے سے بازین بستامی کا بھی آپ نے ایک بات بیان کر دی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان بزرگان میں کسی نے یہ عرض کی ہے کہ ہم ذلی بروزی نبی ہیں؟ اگر کیا ہے تو وہ حوالہ پیش کر دیں. حضور نے اس کا بھی جواب دیا ہوا ہے. حضور نے اپنی کتاب میں ایک جگہ پر ذکر کیا ہے کہ مجھ سے پہلے ہزارہا اولیاء اور کتب گزرے ہیں، مطلب وہ کتب اور ابدال اور اس طرح کے گزرے ہیں، لیکن کوئی بھی نبی کے نام سے مختص نہیں کیا گیا. یہ نام صرف مجھے ملا ہے، یہ انعام مجھے ملا ہے، اس نام سے مجھے مخاطب کیا گیا ہے. دیکھیں میں ایک سادہ اب انسان آپ ہوں. سنیں، آپ سنیں، دیکھیں ہاں آپ جی اپنی اسکرین کو ریموو کر دیں، اسکرین ریموو کر دیں، اور ٹھیک ہے. میں یہاں سے اسکرین اوکے شیئر اوکے کرتا ہوں. ایک منٹ رکھیں، ہاں میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. یہ لیں، یہ جو ہے ایلو جی، کتنے گئی ایلو. آپ بتائیں کون سا صفحہ نکالنا؟ اچھا یہ وہ تفسیر آ گئی. جی یہ کمپیوٹرائزڈ ہے. یہ آپ نے مجھے کہا نا جلد 6 ڈاؤن لوڈ کرو، میں نے وہ کی ہے. جی یہ تین میں سو یہاں سے اسی یہ صورت پچاسی نکل 380 سے 380 85 یہ وہ صفحات ہے سر. 80 سے میرا خیال ٹھیک ہے، شروع ابھی ہونی چاہیے. نکال دیتے ہیں. وہ 53 دے. ایک منٹ، ابھی نا جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے دیکھتے ہیں یہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے. یہ دیکھیں یہ وہی ہے گی. جی وہی نکل آئی ہے، لیکن دیکھتے نہیں شروع ہو کہاں سے رہی ہے. ابھی ہم اسی میں چلتے ہیں شروع میں، جہاں سے یہ آیت لکھ کے اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کی گئی ہے. اچھا جی یہ آ گئی ہے. نہیں ابھی بھی نہیں آئی، یہ تو حضور کی تشریح ہے. اب یہ تشریح جو ہے کیا نام ہے زکا بھائی، آپ نے یہ مکمل پڑھی ہے حضور کی تفسیر؟ یہ جی جی صرف ختم نبوت کے حوالے سے جی میں نے ساری پڑھی ہے. ساری پڑھی ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہلے بھی پیچھے جی، ایک منٹ. یہ ابھی بھی نہیں شروع ختم ہوئی. ایک منٹ نہیں آ گئی، نہیں ابھی بھی نہیں آ رہی. اس میں آپ 373 73 نہیں سر جی تھی بہت آ گئی جی، ہون آ گئی جی. اچھا آپ پی ڈی ایف کو سب بتا رہے تھے؟ جی
آپ کتاب کا صفحہ بتا رہے تھے یا پی ڈی ایف کا صفحہ بتا رہے تھے؟ آئی تھنک میں نے آپ کو جو 397 ہے نا وہ پی ڈی ایف کا صفحہ ہے. پی ڈی ایف کا یہ صفحہ پی ڈی ایف کا. چلے ٹھیک ہے، یہ آ گیا 345 صفحہ نمبر تفسیر رحمت مسیح اسلام سورۃ العذاب جلد نمبر 6 ہے، نیا ایڈیشن ہے، کمپیوٹرائزڈ ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اچھا یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اب بتائیں کہاں پہ جانا ہے؟ اچھا یہ کام ہو گیا. ایکچولی اس اسائنمنٹ میں مجھے پیج نمبر بھی ساتھ ساتھ مینشن کر دینے چاہیے تھے. آپ نے نہیں کیے؟ میرے پاس اگر آپ نے نہیں کیے اور رہ گئے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارا یہ کون سا کوئی ایسا مناظرہ چل رہا ہے کہ لو جی او گئے جی ناس گئے جی او جرندہ ناس گئے جی او زکا ناس گئے جی، اس طرح نہیں ہے. نہیں، وہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک جی سوال. ضرور، دو کریں. آپ مسلمہ کذاب کو مسلمان سمجھتے ہیں، سچا سمجھتے کہ جھوٹا سمجھتے ہیں؟ جھوٹا. ہم مسلمہ کذاب کہتے کیوں ہیں؟ کذاب کیوں کہا جاتا ہے؟ بس میں اپنا مقدمہ جیت گیا. چلے من کہاں یاد آ گئی ہو یعنی پرانی. اچھا کیا نام ہے، آپ دیکھ لیں آرام سے تسلی کر لیں. فضل بھائی آپ بات کنٹینیو کریں، مجھے صرف 5-6 منٹ دیں، میں 5-6 منٹ میں آتا ہوں یار. فضل بھائی سے کہے میں نا اس طرح کرتا ہوں کہ اس اسائنمنٹ کو اپڈیٹ کرتا ہوں. جی ٹھیک کریں. ہے، اس میں میں نمبر لگا دوں گا تو اس کو نیکسٹ کسی ایک دن کر منٹ لیں. میں نے جی ٹھیک ہے، زکات نیکسٹ صاحب سے نا آپ نے ایک دو گفتگو باتیں کرنی ہے ان کرنی سے، ہے. اور آپ نے حضور کی تحریرات پر جنانا ہے کہ چونکہ آپ نے یہ چیز دکھانی ہے حضور کی تحریرات سے کہ انہوں نے نبوت کی ہر قسم کو بند کیا ہے. ٹھیک ہے جی، متکلم کی تصحیح لینی، ہم نے ان کی ذاتی نہیں لینی یا اپنی ذاتی نہیں بتانی. فضل بھائی آپ بات کنٹینیو کریں، میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی اس کے زکا اوپر آپ بھائی بات. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو وہ ذرا اپنا 9واں جو پوائنٹ ہے وہ ذرا لگائیے گا جو آپ نے ابھی لگایا تھا. ہے ٹائم کے نہیں؟ زکا بھائی آپ ہیں کہ چلے گئے؟ جی میں ادھر ہی ہوں، میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں. اچھا جی جی یہ میں نے 9واں پوائنٹ ہے، اس کو ذرا آپ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس تھوڑا سا نا چھوٹے الفاظ ہیں. اس میں لکھا ہے کہ نبوت تامہ کاملہ تامہ جو وحی کے تمام کمالات کی جامع ہے. یہ آپ اس میں دیکھیں وہ فرما رہے ہیں کہ نبوت تامہ کیا ہے؟ وہ نبوت ہے، وہ نبوت کاملہ ہے جو وحی کے تمام کمالات کی جامع ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو اگر کیٹیگرائز کرتے ہیں وحی کی جو تمام کمالات کی جامع ہوتی ہے تو وحی کا ایک کمال اس میں شریعت کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہاں، ہم اس کے منقطع ہونے پر اس دن سے ایمان لاتے ہیں جب سے آیت خاتم النبیین نازل ہوئی. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ وہ تمام کمالات کی جامع تھی. اتنی جامع وحی نبوت کسی پر اور پر بھی نہیں ہوئی. یہ ہے خاتم النبیین کے معنی وہ کر رہے. پھر آپ نے ایک بات کی ہے بار بار کہ جی مستقل نبوت جو ہے اس کا مرزا صاحب انکار کرتے ہیں. جہاں تک میں سمجھا ہوں، یہ جری اللہ بھائی مجھ سے زیادہ عالم ہے اور دوسرے دوست بھی، وانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کو 3 قسم کی نبوت میں تقسیم کیا ہے اپنی کتابوں میں. ایک ہے تشریعی نبوت. تشریعی نبوت وہ ہے جس کے ساتھ نبی کو شریعت بھی ملتی ہے. ایک انہوں نے فرمایا ہے مستقل شریعت، مستقل نبوت، جس کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں. آپ اس میں مستقل سے غیر مستقل، آپ وہ مستقل اور غیر مستقل لے رہے ہیں جو عارضی کے طور پہ ہے. مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں مستقل نبوت کا ذکر فرمایا ہے اس ٹرمینالوجی انہوں نے وضاحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی نبوت جس کے لیے پہلے نبی کا فالوور ہونا یا امتی ہونا ضروری نہیں ہے.
उसको वो फरमाते हैं मुस्तकिल नबूवत, यानी जो अपनी ज़ात में ही किसी नबी को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले शरीयत वाले नबी का उस नबी का जो है फॉलोवर होना जरूरी नहीं है, इसलिए उसको मुस्तकिल। फिर आपने तीसरी किस्म जो बयान फरमाई है वो फरमाई है उम्मती नबूवत, जिसको आप कहते हैं, आप देखें, आप कहते हैं कि जी हमें न्यूट्रल होकर देखना चाहिए, आपका सारा गौर जो है वो आ जाता है कि जी जिली बरूजी नबूवत उन्होंने बयान फरमाई है, हालांकि उन्होंने जिली बरूजी के अलावा उसकी वजाहत के लिए जिली बरूजी को उम्मती नबूवत के अल्फाज से भी जो है वो बयान फरमाया है, और ये यहीं कहीं आपके इस पॉइंट में भी उन्होंने इसका जिक्र मौजूद है कि जी अब जो बिला वसीला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत नहीं मिल सकती, ये उनका मकसद है उम्मती नबूवत का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना, और फिर अल्लाह ताला का किसी को नबूवत का जो है वो लक़ब अता करना, फिर वो नबूवत मिल सकती है, वगरना मुस्तकिल नबूवत और तशरीह नबूवत नहीं मिल सकती। और खातमुन नबीयीन के जो मानी है कमालात वही के तमाम कमालात वाली जो नबूवत है वो खत्म हो चुकी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम कमालात के जामे हैं, उनमें तमाम कमालात पाए जाते हैं, ना सिर्फ इंसानों के बल्कि तमाम नबियों के कमालात भी उनमें मौजूद हैं। मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ये भी एक जगह पे तशरीह करते हैं खातमुन नबीयीन की कि तमाम कमालात जो जमीय कमालात अंबिया थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही हुई वो तमाम अंबिया में जो वही हुई सबसे ज्यादा मुसफ़ा थी। ये असल में उन्होंने क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे ये मजमून जो है मुख्तलिफ सियाको सबात में बयान की है, इसलिए उन तमाम मज़ामीन को सामने जब तक रखेंगे नहीं उस वक्त तक जो है वजाहत नहीं होगी। दूसरी जो मैं आपके साथ समझा हूँ ज़काउल्लाह भाई, बड़े अदब के साथ बड़े एहतराम के साथ, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और आप बहुत शरीफुल नफ्स भी मालूम होते हैं कि आप जो है वो इस चीज को साबित करने के लिए मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की किताब पढ़ रहे हैं कि जी मैं सिर्फ ये साबित कर दूं कि उन्होंने नबी होने का दावा नहीं किया, बल्कि आपको उनकी दूसरी कुतब को इस नजरिया से भी, इस जहत से भी उसका जो है मुताला करना चाहिए कि असल में मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम जो है उनका दावा है क्या। ठीक है, फिर उसमें वजाहत जो है वो आएगी। और ये जो बातें मैंने आपसे बयान की हैं, मैं क्योंकि ये मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ी हुई है, इसलिए मैंने उनमें से लुबे लुबाब लेकर आपके सामने बयान किया है। अगर आप उनकी कुतब में मसलन ये जो एक गलती का जाला है, ये किताब तो आपने पढ़ी हुई है, उसमें तो उन्होंने बड़ी वजाहत और सराहत के साथ बयान फरमाया है कि जहां जहां पे मैंने नबूवत से इनकार किया है वो कौन सी नबूवत है, वो है तशरीही नबूवत और मुस्तकिल नबूवत। लेकिन जहां जहां पे मैंने इकरार किया है वो कौन सी नबूवत है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल से आपकी उम्मती होने की वजह से मिलती है। तो ये जो है खास साहब ने कुछ गुजारिशात अर्ज करनी थी, इस पे उम्मीद है कि आप इनको जो है मद्देनजर रखेंगे और इनको भी एक जो है अपना सोचने का इन पर भी मौका जो है देंगे। शुक्रिया। जी शुक्रिया सर। बात ये है कि मैं एक इंसान हूँ, सादा इंसान हूँ, तो बतौर मज़हब के तालिब इल्म जब मैं कुरान की तरफ जाता हूँ तो कुरान में जितने अंबिया का नाम आता है, ठीक है, जितने भी अंबिया का नाम कुरान में बैन तस्करा है, तो कुरान उम्मती नबूवत का मुकदमा नहीं खड़ा करता मेरे नजदीक। हो सकता है कि आप इसको साबित करें। कुरान पाक क्या मुकदमा खड़ा करता है वो बात का मसला है। मिर्जा साहब की हाँ ठीक तरजीहात है, में बात क्या का है मसला। ये पहले है। अच्छा मैं पहले ठीक है, भी अर्ज कर अब रहा था आपसे ज़का भाई, मुझे देखें मुझे बात आप मुकम्मल डबलिंग करने करते दें। हैं। ठीक है सर, और ठीक हो गया मेरी। अच्छा सर बात सुने। अच्छा दूसरी बात यह है कि मेरे पास एक अहमदी दोस्त आता है, एक अहमदी आता है और आके कहता है कि यार तुम जिस ट्रैक पे हो ये ठीक नहीं है, ये मेरा ट्रैक है, ये ठीक है। उसके बाद वो सारी बात है कि मुझे फिर समझना है सबसे पहले कि मिर्जा साहब कहते क्या है, ठीक है। उसके लिए मुझे सबसे पहले उनकी बुक की तरफ जाना है। तो अब तक जो मिर्जा साहब की किताबें मेरे सामने आई हैं वो आपने ठीक बात कही है कि उन्होंने तशरीह नबूवत का भी इनकार किया है, मुस्तकिल नबूवत का भी इनकार किया है, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि अब
یہاں پہ دیکھیں نا انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ بات کہی ہے کہ اب حضور غیر محمد نبی نہیں ہو سکتا، جو محمد کا غیر ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس نبوت کی بات کرتے ہیں میں اس سے نا آشنا ہوں، مجھے وہ اس میں اٹ سمیلس یہی لگتا ہے، یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہمارے جتنے وہ تصوف کے بزرگ دعوے کرتے تھے ان میں ایک مرزا صاحب بھی ہیں، وہ سیم وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، اب میں اس میں آخر پہ یہ کہوں کہ یہ غوث کتب ابدال یہ کیا ہے، یہ اسلام کی ٹرمینالوجی تو نہیں ہے، یہ تو ساری کی ساری تصوف کی ٹرمینالوجی ہے، اور یہ اسی طرح یہ بروز اور ذل یہ سب تصوف کی ٹرمینالوجی ہے۔ اچھا اگر میں یہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ دوں آپ کے سامنے کہ آپ مجھے قرآن سے، قرآن و سنت سے یہ بات ثابت کر دیں کہ قرآن و سنت نے از خود کوئی ذیلی اور بروزی نبوت کا مقدمہ کھڑا کیا ہے، تو میں اپنے ان چیزوں کو بھی ریوزٹ کر لوں گا، یا مرزا صاحب نے ان باتوں کے علاوہ جو میں نے سمجھی اور بات کی ہے تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ مرزا صاحب کی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، تو بات کو بڑے اچھے انداز سے سمجھنا چاہتا ہوں اور اچھے انداز سے ہی بیان کر دیتا ہوں، آپ کے سامنے میرا پریویس ایکسپیرینس ہے، تو اگر کوئی چیز ہو تو میں حاضر ہوں سر۔ بہرحال میں نے جو کہنا تھا اچھا وہ میں نے آپ سے کہہ دیا۔ جی، اس میں فضل بھائی عرض یہ ہے، دیکھیں جلیلہ بھائی اجازت ہے؟ جی بولیں، ٹھیک ہے فضل بھائی بولیں۔ اچھا اس میں عرض یہ ہے ذکاءاللہ بھائی کہ آپ نے شروع میں جب آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے کہا کہ جی مرزا صاحب علیہ السلام کی تحریر سے آپ نے جو ہے اس پہ جو ہے وہ کرنا ہے فیصلہ۔ اب جب آپ کو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ذلی اور بروزی کی ایک اور بھی انہوں نے اس کو نام دیا ہے امتی نبوت کا، تو آپ نے کہا کہ جی اس کا اب قرآن سے فیصلہ ہوگا، یعنی اب یہاں تک آپ یہ مان گئے ہیں کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کے آنے کے ایک قسم کی نبوت کے قائل ہیں، اور وہ مانتے ہیں کہ ایک قسم کی نبوت جاری ہے اور اسی نبوت کا ان کا دعویٰ بھی ہے۔ میں صحیح سمجھا ہوں؟ پھر ہم آگے چل سکتے ہیں نا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ جس ہاں نبوت کے جاری ہونے کی بات کرتے ہیں وہ اس کو اس نبوت سے تعبیر نہیں کرتے جو قرآن میں بیان ہے، ٹھیک؟ اچھا یہ تو یہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے کہ جو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں۔ ایک منٹ، یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے جس ذلی نبوت کی وہ بات کی ہے نا وہ قرآن سے ثابت نہیں کرتے، وہ قرآن سے ذکر نہیں میں کرتے۔ سمجھ گیا ہوں ان کی بات، نہیں میں کرتے، یہی ان سے ٹھیک ہے۔ عرض کرنے لگا تھا کہ آپ کا یہ موقف ہے کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام ایک قسم کی نبوت کے تو قائل ہیں خاتم النبیین کے بعد، لیکن جس نبوت کا وہ تذکرہ کرتے ہیں وہ آپ کے نزدیک قرآن سے ثابت نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ جو آپ یہ کہتے ہیں نا ایک قسم کی نبوت، دیکھیں ہاں نبوت کیا ہے، اس کو بھی مرزا صاحب نے ایکسپلین کیا، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبر کا آ جانا کسی کو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس خبر کو ہی نبوت کہیں گے تو اس سے تو پھر وہ تصوف اور یہ کشف اور انہوں نے الہام اور وہ کہاں سب لکھا میں، ہے کہ خبر کا آ جانا جو ہے اللہ کی طرف سے ایک قسم خبر کا آ جانا نبوت ہے؟ یہ دیکھیں نا یہ ان کا پہلا پوائنٹ ہے کہ مجھے مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف عطا ہوا ہے، اسی کا نام نبوت ہے لیکن حقیقی نبوت نہیں۔ اور انہوں نے یہ خبر نہیں کہا، انہوں نے کثرت مکالمہ و مخاطبہ جو ہے اس کو کہا ہے کہ یہ نبوت ہے، کیونکہ ایک خبر کا آنا اور کثرت مکالمہ و مخاطبہ ہونا یہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک کے پاس ایک خبر آ جائے یا ہزار خبریں آ جائیں، ٹھیک نہ ہے؟ فرق ہے، ایک کے پاس ایک خبر آ جائے وہ کسی کے پاس بھی آ جائے بات فضل ہے۔ بھائی ایک منٹ، فضل بھائی ایک منٹ رکیں۔ جی جی زکات بھائی ایک مقدمہ تھا شروع میں جہاں سے بات چلی ہے بہت چلے آگے ادھر ہی آ نکل گئی ہے، جاتے ہیں۔ یہ اچھا ہو گیا ہے کہ گفتگو آگے چلی ہے تو کئی حوالے عوام الناس تک گئے ہیں۔ بات یہ جی ہے جی کہ ہماری گفتگو چلی تھی اس بات کو لے کے کہ مرزا صاحب نے ہر قسم کی نبوت کو بند کیا ہے، اگر ایسا حوالہ ہے تو وہ عوام کو دکھا دیں، آپ کی نوازش ہوگی، بات مختصر کرتے ہیں۔ اگر ایسا حوالہ نہیں چلے ہے ٹھیک، زکا بھائی، آپ کو جی ٹھیک ہے، ٹوٹل میں اوکے 3 اوکے منٹ اوکے، دیتا ہوں، زکا بھائی سن لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو ٹوٹل میں 3 منٹ دیتا ہوں، 3 منٹ میں آپ نے مرزا صاحب کی کتاب سے ایسا حوالہ پیش کرنا ہے جس میں حضور نے ہر قسم کی نبوت کی بندش کا اقرار کیا ہے، یعنی ہر قسم کی نبوت باندھا، گویا جس طرح جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں نا
کہ ہر قسم کی نبوت باندھا ہے، کوئی کسی قسم کی نبوت نہیں ہے، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریحی، نہ غیر تشریحی، نہ مستقل، نہ غیر مستقل، نہ امتی، کسی بھی قسم کی نبوت۔ اب میں یہاں پہ ذرا ایک منٹ رکیے گا، مجھے ایک منٹ رکیے گا، یہ یہاں پہ سٹاپ واچ لگا دیتا ہوں۔ آپ کو بس 3 منٹ لگا بھائی، آپ حوالے نکالیں دکھائیں، 3 منٹ آپ یہاں بولیں۔ جی جی یہ حوالے میرے سامنے ہی ہیں۔ اس میں مرزا صاحب نے یہ جو ایک غلطی کا ازالہ ہے اس میں کہا ہے کہ خاتم النبیین ایک الہی مہر ہے جو غیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بند کرتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں اصل میں کیا ہوں کہ میرا نفس درمیان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، میری نبوت رسالت با اعتبار، یہ بریکٹ میں نے خود لگائی ہے، با اعتبار محمد اور احمد ہو کے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک پردہ مغاریت کا باقی ہے اس وقت اگر کوئی نبی کہلائے گا تو گویا وہ اس مہر کو توڑے گا جو خاتم النبیین پر ہے۔ یعنی کہ مرزا صاحب بڑی وضاحت سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ آیت خاتم النبیین نازل ہوئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اب حضور کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب وہ اس کے بعد جو یہ فنا فی الرسول ہو کے اپنے آپ کو محمد اور احمد کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا نفس درمیان سے نکل گیا، یہ بالکل وہ فنا فی الرسول کی تصوف کی ٹرم کو استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا نکل گیا، اب محمد اور احمد ہونے کی وجہ سے میں نبی ہوں۔ اب یہ وہ چیز ہے جو قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز، چلے یہ تو بعد کی بات ہے نا، یہ وہ چیز ہے جس کے علاوہ جتنی بھی نبوتیں ہیں وہ ہر چیز بند ہے، یہ ہے۔ یعنی کہ وہ نبی، یعنی کہ اب میں آخری یہ جملہ کہوں گا کہ ایک انسان جب قرآن کھولتا ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی جس نبوت سے اس کا تعارف ہوتا ہے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کو مرزا صاحب نے کہا کہ وہ بند ہو چکی ہے۔ جی یہ میری بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ جی آپ کا ٹائم ابھی تقریباً پونا منٹ تھا آپ کا، آپ نے بات کمپلیٹ کر لی ہے؟ جی جی کمپلیٹ کر لی۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں اب بات ختم کرتے ہیں زکا بھائی، کیونکہ میرا آپ سے مطالبہ یہ تھا اور آپ نے بھی شروع میں یہ بات بیان کی تھی کہ آپ گویا ایسا حوالہ پیش کریں گے جس میں مرزا صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ہر قسم کی نبوت کی بندش کا اقرار کیا ہو، وہ آپ نے حوالہ دکھانا ہے۔ تو چونکہ آپ ابھی تک وہ حوالہ پیش نہیں کر سکے اور آپ نے یہاں پہ ایک بات بیان کی ہے کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ بعد میں جو فنا فی رسول کی بات کی ہے تو اس میں ایک نبوت کی گنجائش چھوڑی ہے جس کو سیرت صدیقی کا نام دیا ہے، اور اس میں پھر آپ کو بات کو کنورٹ کر کے یہ کہتے ہیں جی اس کا قرآن سے ثبوت نہیں ملتا۔ تو قرآن سے ثبوت ملتا نہیں ملتا یہ ایک الگ موضوع تھا، اصل میں موضوع یہ تھا کہ مرزا صاحب نے کسی نبوت کا اقرار کیا یا نہیں کیا۔ تو وہ آپ بھی مان چکے ہیں کہ فنا فی رسول کا ذلی بروزی کا انہوں نے اقرار کیا ہے۔ جب اقرار کیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اقرار کیا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اگلا موضوع یہ ہوگا کہ ذلی بروزی کا ثبوت قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ مجھے اتنی حیرانگی ہوتی ہے زکا بھائی آپ سے گفتگو کرتے ہوئے، ایک طرف تو آپ بڑی مہذبانہ گفتگو کرتے ہیں، آپ نے کبھی کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کی، ہاں ایک دفعہ آپ نے جملہ کسا تھا کوئی اس طرح کا، یا غالباً کوئی اس طرح کی بات آپ نے بیان کی تھی جس کی وجہ سے میں نے آپ کو روکا بھی تھا، آپ کو لاسٹ ٹائم غالباً۔ اچھا تو گفتگو مہذب طریقے سے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ جو بات عوام کو میں دکھاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں حضور کی ہی تحریر، اب وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے اور ان کی ہی تشریح میں اپنی نہیں کر رہا۔ اگر میں اپنی کروں تو آپ کہیں کہ یہ تو بھائی تمہارے الفاظ ہیں، مرزا صاحب کے دکھاؤ۔ اب میں اپنی آخری بات کہہ کے میں عوام سے پھر اجازت چاہوں گا، عوام پھر فیصلہ کرے گی کہ کس نے حوالہ دکھایا کس نے نہیں دکھایا۔ میں یہاں پہ ایک حوالہ دکھانا چاہتا ہوں عوام کو، یہ میں نے اسکرین شیئر کر دی ہے دوستو، یہ اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ آپ رائٹ بندہ آمدہ جی پروگرام جی کدی بھی ڈیوائس کنیکٹ نہیں ہوئی اللہ دفعہ نال۔ اچھا یہ حوالہ دوستو آپ کے سامنے ہے، بارہا دفعہ اس کو پیش کیا گیا ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے زکوٰۃ سب۔ چلیں کوئی نہیں، ہم تو عوام کو دکھائیں گے، عوام اس میں کیا کہے گی وہ دیکھ لیتے ہیں۔ چلیں جی یہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر اس کا 207 ہے، ایک غلطی کا ازالہ۔ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پرانا نہیں آ سکتا، جو کہ آپ نے بھی اپنے اس میں کتابچے میں لکھا ہوا ہے، جو آپ نے وہ فوٹو دکھائی ہے کہ بے شک اس طرح کس طرح جس طرح یہ عیسی علیہ السلام کو امت محمدیہ میں اتارتے ہیں۔ اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پرانا نہیں آ سکتا جس طرح سے آپ لوگ حضرت عیسی علیہ السلام کو آخر زمانے میں اتارتے ہیں اور پھر اس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے ہیں، بلکہ 40 برس تک وہی سلسلہ وہی نبوت کا جاری رہنا اور زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جانا
آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، بے شک ایسا عقیدہ تو معصیت ہے اور آیت ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین اور حدیث لا نبی بعدی، اس عقیدہ کے کذب صدی ہونے پر کامل شہادت ہے، لیکن ہم اس قسم کے عقائد کے سخت مخالف ہیں اور ہم اس آیت پر سچا اور کامل ایمان رکھتے ہیں جو فرمایا کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور اس آیت میں ایک پیشگوئی ہے جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں ہے۔ اب حضور نے جو پیشگوئی کا ذکر کیا ہے وہ اس آیت سے ریلیٹڈ کیا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں ایک پیشگوئی ہے جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیشگوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے گئے، اور ممکن نہیں کہ آپ کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسمی مسلمان نبی کے لفظ کو اپنے نسبت ثابت کر سکے۔ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئی ہیں۔ اب جو پیشگوئی ہے جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں ہے وہ کون سی ہے؟ وہ یہ کہ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئی مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کھلی ہے، یعنی فناء رسول کی۔ اب یہ نبوت کی جو کہتے ہیں جی کلیتاً بندش حضور نے کہا ہے، یہ اس کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ قاری ضرب ہے۔ یہ حضور نے واضح اور بمانگ دوہل یہ بات بیان کی ہے کہ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند ہیں لیکن ایک کھڑکی سیرت صدیقی کھلی ہے۔ اب ایک کھڑکی سیرت صدیقی کھلی ہے، حضور فرماتے ہیں پس جو شخص اس کھڑکی کے راستے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے۔ اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے رشمے سے لیتا ہے، اور نہ اپنے لیے بلکہ اسی کے جلال کے لیے اس کا نام، اس لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے۔ آگے یہ ساری اس کی وضاحت ہے، آگے اس کی ساری یہ وضاحت ہے۔ آگے حضور نے ایک اور بڑی وضاحت کی ہے، میں یہ بھی یہاں پہ دکھا دیتا ہوں، انہوں نے غالباً یہ نہیں پڑھی ہوگی اور یقینی بات ہے کہ یہ نہیں پڑھی ہوگی۔ حضور نے اس کتاب میں یہ وضاحت کی ہوئی ہے کہ یہ حضور فرماتے ہیں کوئی نہیں، یہ صفحہ نمبر بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ صفحہ نمبر ایک غلطی کا ازالہ کتاب ہے، روحانی خزان جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 200 کتاب ایک غلطی کا ازالہ 210 صفحہ نمبر۔ حضور فرماتے ہیں کوئی نہیں کہ میرے مقابل پر ٹھہر سکے کیونکہ خدا کی تائید ان کے ساتھ نہیں، اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ یعنی حضور نے ایک غلطی، حضور نے ازالہ احوام میں، فتح اسلام میں، توضیح مرام میں، تحفہ گولڈیا میں، ایام الصلح میں، انجامیات میں، اس کے علاوہ جناب اسلامی اصول کی فلاسی میں، اس کے علاوہ نور الفرقان میں، نور القرآن میں، جتنی بھی کتابیں اس سے پہلے کی ہیں جہاں حضور نے انکار کیا ہے، وہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس طریق سے میں نے انکار کیا کہ میں کوئی مستقل طور پر نبی نہیں ہوں، میں کوئی صاحب شریعت نبی نہیں ہوں، بلکہ بغیر جدید شریعت کیوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے ان کے جو ہے وہ رسول مقتدی سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کے اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ ان ایمانوں سے خدا نے مجھے نبی رسول کر کے پکارا ہے، سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا، اور میرا یہ قول کہ من نیستم رسول و نیا وردہ ام کتاب، کہ اس کے معنی، اس کے معنی صرف اس قدر ہے کہ میں صاحب شریعت نہیں ہوں، یعنی نبی ہوں، میں رسول ہوں لیکن میں صاحب شریعت نہیں ہوں۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے اور ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ میں باوجود نبی رسول کے لفظ کے ساتھ پکارے جانے کے خدا کی طرف سے اطلاع دیا گیا ہوں، خدا کی طرف سے اطلاع دیا گیا ہوں، خدا نے مجھے نبی کہہ کے پکارا ہے۔ اب جب یہ باتیں حضور کی ہی کتاب سے تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے پھر تو رول ہی ختم ہو گیا، اس میں کوئی الفاظ میری طرف سے نہیں ہے، کوئی تشریح میری طرف سے نہیں ہے، کوئی کسی بات کی اضافت میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ متکلم کی ہی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید ہے کہ دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس بات پہ کہ کس نے حضور کی کتاب سے، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتابوں سے پورا مقدمہ ختم نبوت کا آپ کے سامنے رکھا ہے، میں نے یا زکا صاحب نے، یہ فیصلہ آپ پہ ہے، عوام الناس۔ اچھا اس میں یہ ہے، دیکھیں آپ اس حوالے سے آپ کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، آپ نے بھی ایک بات کی، میں نے بھی کر دیا، آپ اس کو کسی اور حوالے سے کر لیتے ہیں جی، اس حوالے سے نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں جتنا بھائی یہ اس سب سے علیحدہ ہو کہ جی، اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارا مذہب اتنا کنفیوزنگ ہے کہ اس کی بات سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی گھنٹوں کی ڈسکشن کی ضرورت پڑتی ہے؟ مجھے تو نہیں کنفیوژن لگی۔ اچھا ٹھیک ہے،
تو خدا کا پیغام جو ہے وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہونا چاہیے، جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اور ہمیں یہ شعور دیا ہے، اور انسانی فطرت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ خدا کا پیغام 2 اور 2 4 کی طرح ہونا چاہیے۔ چلے آپ قرآن سے کسی ایسی شخصیت کا نام بتا سکتے ہیں جس کو قرآن نے ذلی اور بروزی نبی کہا ہو؟ آپ پہلی بات کا جواب سن لیں۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن نے جو باتیں بیان کی ہیں مطلب 2 + 2 = 4 کی طرح۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ نے مانا نا؟ کیا 2 + 2 4 کی طرح وہ آپ کو نظر آیا ہے؟ میں نے اللہ یا آپ تعالیٰ نے کو پہلی بات سن لیں پھر اگلی بات کرتے جی ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ یا آپ نے دنیا پہ غور و تدبر کیا ہے، غور و فکر کیا ہے کہ یار یہ نشانیاں خدا کی ہیں، یہ باتیں خدا کی ہیں، ایسا خدا ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ان ساری نشانیوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے خدا کو ماننا ہے، یا آپ نے اس لیے ماننا ہے کیونکہ آپ کے والد صاحب خدا کو مانتے تھے؟ دیکھیں خدا کو میں نے اپنے جو اللہ نے شعور دیا ہے اس کے ذریعے سے 2 2 4 کی طرح ہی ماننا ہے، بالکل جب وضاحت اللہ سے نے آپ کو شعور دیا تو پورے آپ شعور نے اس کو 2 + 2 4 کی طرح ہی مانا ہے۔ اس خدا جی کو ماننے کی سب سے بڑی دلیل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میں ہوں، آپ ہوں، یہ پوری کائنات ہے جس نے نہیں، اس یہ کو تو بنایا مبہم ہوا بات ہے نا، یہ تو بات نہیں مبہم نہیں ہے۔ بالکل مبہم نہیں ہے میرا۔ میں عرض دیکھیں کرتا ہوں، سن لیں، ہم میں عرض کرتا ہوں، سنیں۔ چلے میں آپ کو دلیل بتا دیکھیں دیتا میں ہوں۔ پتہ ہے کیوں بات کر رہا ہوں؟ دیکھیں خدا پر میرا بھی یقین ہے، میں بھی مانتا ہوں، چونکہ آپ ہاں نے کہا مجھے 2 پتا ہے، + 2 4 ٹھیک کی ہے۔ طرح۔ اب دیکھیں، سن لیں میری بات، سن لیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اب جس بندے نے جو بات مان لیا نا اس کے لیے وہ 2 + 2 4 ہو جاتی بات، جس نے نہیں مانی اس کے لیے نہیں ہوتی۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک ٹیچر ہے، وہ اپنی کلاس میں ایک لیکچر دے رہا ہے، اس کلاس میں بریلینٹ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ایوریج بھی ہیں اور پور بھی ہیں۔ اب ایک بندے لیکچر دینے والا ہے، ہر بندے کو مختلف سمجھ آ رہی ہے، بات ایک ہی ہے۔ اب جس بندے کو سمجھ آ گئی ہے وہ کہے گا یار یہ اتنی آسان بات تھی، یہ تو 2 + 2 4 کی طرح بات ہو گئی ہے۔ اب ایک بندہ ایسا ہے جس کو پورا ہے، جس کے دماغ سے ہی بات اوپر نکل گئی، یار ایڈی اوکھی گل، اتنا مشکل لیکچر تھا یار، یہ تو سمجھ نہیں آئی، اس کو تو میں نے نوٹس بھی نہیں بنائے، یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اب اس کے لیے وہی بات جو دوسری کے لیے 2 + 2 = 4 تھی، اس کے لیے وہ بات ہے 2 ضرب 2 جمع 2 تقسیم 2 مائنس 2 فلانی 2 یہ 2 کر کے پھر کہیں جا کے وہ ضرب تقسیم ہو کے ہوئی ہے بات، حالانکہ بات ایک ہی تھی۔ یہ سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی زکات صاحب، یہ ہو گیا آپ کی پہلی بات کا جواب۔ اب دوسری بات کا جواب یہ ہے، اب دیکھیں مرزا صاحب کو جو ہم نے مانا ہے یہ ہمیں 2 + 2 4 کی طرح سمجھ آیا تو ہم نے مانا ہے۔ اب میں قرآن کا قاری ہوں، قرآن پڑھنے والا ہوں، عام انسان ہوں، عام مسلمان ہوں، میں کوئی کسی وہ جامعہ کا فارغ التحصیل وہ مولوی نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، آپ کی طرح ایک عام قاری پڑھنے والا ہوں، کتابوں کو پڑھنے والا ہوں، کتابوں کو پڑھ کے اپنے جو خدا نے مجھے سمجھ سوچ دی ہے اس کے مطلب قرآن پاک کی تشریحات اور قرآن پاک کی توضیحات کر کے عوام الناس کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، تفسیری بھی نہیں ہے۔ تفسیر بھی قرآن کی ایسی قابل قبول ہوگی کہ جو کسی دوسری تفسیر کے ساتھ یا کسی دوسری آیت کے ساتھ کنٹرڈکٹ نہ کرے۔ تو ہم نے 2 + 2 = 4 کی طرح مرزا صاحب کو ماننا ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک نے کسی بھی شخص کا نام لے کے اس کو ذلی اور بروزی کا کہا ہے، تو وہ مجھے بتا دیں۔ اب یہ معیار جو آپ نے بیان کیا ہے زکات بھائی، ہماری اس پہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ معیار نہ قرآن نے بیان کیا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ کسی کا نام لے کے اس کی تخصیص ہوگی، ذلی اور بروزی کا نام ہوگا تو ہم نے ماننا ہے وگرنہ نہیں ماننا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ فرشتے جو ہیں، آپ کا فرشتوں پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے، قرآن میں باہر نہیں مینشن ہے، میرا تو قرآن میں ہے فرشتوں میں۔ اب فرشتوں کا نام تو نہیں وہاں پہ لکھا ہوا، کیا کیا نام ہے؟ کچھ کا نام میکائیل، جبرائیل اور میرے خیال ایک اور آپ کا نام لکھا ہوگا، یہ نام لکھے ہوئے، تو اس کو آپ مان لیجیے فرشتے ہیں۔ قرآن نے فرشتوں کو ڈسکس کیا ہے ایک مخلوق کے، مخلوق کے کیا نا، تو انبیاء کو بھی تو کیا ہے، انبیاء کو بھی ڈسکس کیا یا نہیں کیا؟ اب اصل میں دیکھیں نبوت کا ایک معیار ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ انسان کوئی بھی اسٹڈی کرتا ہے، کوئی بھی انسان ایگزام دیتا ہے، اب اس کی ہم ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی ہم ایک معیار ہے۔ مثلا اگر کسی بندے نے پولیس والا بننا ہے تو پولیس والا بننے کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں، اب اس کے اوپر جو پورا آئے گا وہ پولیس والا بن جائے گا، جو نہیں آئے گا وہ نہیں بنے گا۔ یہی معیار ہے نبوت کا کہ قرآن نے نبوت کا ایک معیار مختص کیا ہوا ہے، اس معیار کے اوپر اگر وہ شخص پورا اتر آئے گا تو وہ نبی بن جائے گا، نبی کہلائے گا، اگر نہیں آئے گا تو وہ نہیں بنے گا۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ بھائی وہ معیار موجود ہے بھی، وہ سیٹ خالی ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر سیٹ ہی خالی نہیں ہے تو معیار کیا کرنا ہم نے؟
हाँ ठीक है, तो आप पहले सीट तो साबित करें, सीट ही खाली नहीं है। सीट देखना, सीट साबित करें, जब सीट साबित जिली करनी है, बुरुजी सीट खाली, पहले आप जिली बुरुजी सीट साबित कर दें, सुने फिर हम सुन मेराज में बात कर देंगे। सुन ले अब आपने उसने हमारा, चूंकि आपका मेरा जो गुफ्तगू खत्म नबूवत पर हो रही थी, जो तकरीबन को 3.5 घंटे, बल्कि नहीं सॉरी 3.25 घंटे चली है उसको मैंने अलग से भी अपलोड कर दिया, उसको मैं इंशाल्लाह प्रीमियर पे लगाऊंगा। उसमें भी खत्म नबूवत की जो आपकी मेरी गुफ्तगू हो रही थी, आपका मुकदमा इस कदर कमजोर था। अब चूंकि फिर बात वो हो रही है तो मैं अपनी बात करूंगा, तो आप अपनी बात करेंगे जी मेरा मुकदमा कमजोर था, वो तो आवाम फैसला करेगी। लेकिन आपने खत्म नबूवत पे कोई ऐसी तशरीह नहीं दी या कोई ऐसा मानी बयान नहीं किया लुगात से कि जो खातम कमाने कुलियतन बंद करे। खातम तो अरबी का लफ्ज़ है ना, तो जब आपने खातम कमाने कुलियतन बंद साबित नहीं किया तो हमारा मुद्दा तो खुद बहुत साबित हो गया। अब दूसरा मौजू कि खातम कमानी कुलियतन बांध रही है, तो दूसरा जो है वो नबूवत का फिर इम्कान जारी है। फिर नबूवत का अगर इम्कान जारी है तो ये ज़िल्ली और बुरूज़ी क्या चीज है, ये उम्मती और गैर तशरीह क्या चीज है, ये फिर अलग मौजू हो जाएगा। तो फिर अब नेक्स्ट टाइम जब हम गुफ्तगू करेंगे, ये उम्मती गैर तशरीह ज़िल्ली और बुरूज़ी पर हम गुफ्तगू करेंगे, कुरान किन मानों में कहता है। चलें ठीक है, ठीक हो गया। उस पे कुरान क्या किसी उम्मती नबूवत या ज़िल्ली या बुरूज़ी नबूवत को डिस्कस करता है? डिस्कस ये करता तो है, बड़ा अहम बिल्कुल सवाल है। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट मौजू जो होगा वो इंशाल्लाह ये होगा। ठीक हो गया जरीउल्लाह भाई, 1 मिनट का सिर्फ इजाजत है। जी जी जरूर जरूर फजल भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं जरूर आपकी तरफ आता हूँ। ज़का भाई फिर अगला मौजू जो होगा वो इंशाल्लाह फिर इस टॉपिक पर होगा कि कुरान किसी उम्मती ज़िल्ली या बुरूज़ी नबूवत का जवाब पैदा करता है, इम्कान बताता है या नहीं बताता। अगर बताता है तो कुरान का कौन सा हुक्म है, कुरान की कौन सी आयत है। ठीक हो गया ज़का भाई, आपका माइक म्यूट है। जी 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 मैं सुन रहा हूँ। ठीक है ठीक है, हम इस पे बहुत शुक्रिया आपका। जी फजल भाई, अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहना चाहेंगे, आखिरी बात करके गुनाह जी बिल्कुल आखिर देखें, ये पिछली दफा भी या गालबन उससे पिछली दफा ज़काउल्लाह भाई ने जब सारी बातें हो चुकी हैं, तो जब कभी ये कह देते हैं कि जी इसमें तजाद है, कभी ये कह देते हैं कि जी इतना 2 और 2 4 की मैंने उस वक्त भी इनसे अर्ज की थी, देखे ज़काउल्लाह भाई, जो लोग मोतरज़ है ना, वो तो कुरान शरीफ पे भी एतराज कर रहे हैं। ये कौन सी बात है। ना सिर्फ अभी तो बाहर वालों के एतराजात को छोड़े, आपके अंदर जो मुसलमानों में है, कुरान शरीफ का दावा है औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम ला रैब फीह, कि इसमें कोई शक नहीं है, और आप में जो है वो नासख मनसूख का अकीदा मौजूद है। जब नासख मनसूख का अकीदा आ गया तो शक तो मौजूद हो गया। तो उनके लिए ये 2 और 2 4 क्यों नहीं है। इसलिए ये जो आप जिस एक तरह जब आप लाते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि कोई पीएचडी का तालिब इल्म है जो प्रॉपरली रिसर्च कर रहा है और उसको समझ रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं अपने आर्गूमेंट से, तो फिर आप ये जो है बात कर देते हैं, तो ये मेरे ख्याल में इंसाफ नहीं है। इस तरह अगर बात शुरू करें हम कि जी ये 2 और 2 4 की तरह, तो कोई बात 2 और 2 4 की तरह तो आप बयान नहीं कर सकते। आपने अभी कह दिया कि जी अल्लाह ताला, मैं और आप जो है वो अल्लाह ताला की वजह से हैं। ये तो बड़ी लंबी बहस है। ये अगर इतनी सी सादा है अल्लाह ताला का, तो मुल्हद क्यों दुनिया में मौजूद है, और अक्सरियत तो आज दुनिया में मुल्हदीन की है, और वो ऐसे लोग नहीं है उन मुल्कों से मुल्हदीन है जो को मेरा मतलब स्कूल नहीं कभी गए। आज के सबसे बड़े साइंसदान को आप पकड़ेंगे तो वो मुल्हद निकलेगा आपके आज के दौर में। तो उसको वो 2 और 2 4 नजर क्यों नहीं आता। पूरी कायनात की तो उसने जो है वो रिसर्च करने के बाद वो नतीजों पे पहुंचा है, साइंसदान बना है, लेकिन वो मानता नहीं है। तो ये जो बातें हैं, जब भी अल्लाह ताला हिदायत के लिए दिल बंदे के खोलता है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होती हैं, वरना फिर अल्लाह ताला के आगे ही दुआ करनी चाहिए। और मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने भी इस तरफ भी तवज्जो दिलाई है कि सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट्स नहीं है, इसके साथ दुआ भी होनी चाहिए अल्लाह ताला के सामने कि या अल्लाह ताला, ये एक बंदा मौजूद है हमारे सामने और उसका ये दावा है और मेरी रहनुमाई फरमा। क्योंकि अल्लाह ताला जो है जब वो दिल को खोल देता है तो बड़ी आसानी हो जाती है। वगरना इस तरह की बात करना कि ये जो है ये 2 और 2 4 की तरह नहीं है। इस्लाम सबसे सच्चा मजहब है, लेकिन क्रिश्चियनिटी जो है वो मुसलमानों से ज्यादा है दुनिया में, और उनका अकीदा जो है
वो 3 1 है 1 3 है, वो आज तक किसी मैथमेटिशियन को समझ ही नहीं आ सका, इसके बावजूद वो माने बैठे। तो ये बातें इस तरह की जो है ना वो ठीक नहीं है। हाँ, आप एक मुहक्किक की नजर से आते हैं, फिर मुहक्किक की नजर से बात करें। जब बात आर्गुमेंट्स तक पहुंच गई तो ठीक है, उसके बाद ये इस तरह की बात जो है मैं समझता हूँ कि ये फिर अजाफी बात बन जाती है। तो आइंदा जो मौजू तय कर रहे हैं जरीउल्लाह भाई, वो तय करते हैं, फिर उस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस YouTube चैनल तरियाकुल कुलूब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इसको इस लिंक के जरिए इस ट्विटर अकाउंट पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आपके सामने मौजूद है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहें तो वहां से लिंक के जरिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।